تیز رفتاری سے گاڑی دوڑاتے وہ شہر کی سڑکوں کو پار کرتے ہاسپٹل تک پہنچا تھا۔ گاڑی سے اتر کر زور سے دروازہ بند کیا تھا اور تیز تنفس کے ساتھ وہ بڑے بڑے ڈگ بھرتا ہسپتال کے اندر داخل ہوا۔ پیچھے پیچھے اس کے گارڈز بھی اتنی ہی تیزی سے قدم اٹھا رہے تھے۔ سفید لمبی راہداری کو اس نے پل بھر میں عبور کیا تھا۔ سیدھے آپریشن تھیٹر کے آگے جا کر رکا تھا۔ نرس باہر ہی کھڑی تھی۔ زارا شاہزین کہاں ہے؟ مونچھوں کو تاؤ دیتے شال کو اپنے بازوؤں پر ڈالتے وہ سختی سے گویا ہوا۔ سر، وہ اندر ہے، ان کی حالت نازک ہے، نرس نے گھبراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ شاہزین کے پیچھے آتے ہوئے اس کے گارڈ نے نرس پر اس کی حیثیت کو واضح کیا تھا۔ تیزی سے دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا۔ ڈاکٹر اسے دیکھ کر گھبرا کر پیچھے ہوئی تھی۔ ملک شاہزین کو وہ اچھی طرح پہچانتی تھی، وہ ان کی فیملی ڈاکٹر تھی۔ ملک شاہزین نے ایک تیز نظر ڈاکٹر شائستہ پر ڈالی تھی۔ کیا ہوا ہے میری بیوی کو؟ کاٹدار لہجے میں پوچھتے اس نے ایک نظر بستر پر پڑی زارا پر ڈالی تھی جس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ شاہزین کو دیکھ کر اس کی روح تک کانپ اٹھی تھی اور بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہزین، آپ یہاں؟ زارا کو ہرگز بھی امید نہیں تھی کہ شاہزین اچانک یہاں چلائے گا۔ وہ جو ضروری کام سے دوسرے شہر گیا تھا وہ نہ جانے کیسے اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ ڈاکٹر شائستہ، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا ہوا ہے میری بیوی کو؟ شاہزین کے انداز ایسے تھے کہ اب اگر ڈاکٹر شائستہ نے جواب نہ دیا تو ان کا گلا دبوچ لے گا۔ ڈاکٹر شائستہ بھی شاہزین سے اچھی طرح واقف تھی کہ وہ غصے میں کس حد تک جا سکتا تھا، اسی لیے گڑبڑاتے ہوئے انہوں نے سچائی بیان کی تھی۔ آپ کی وائف ابارشن کے لیے آئی تھی اور جیسے ہی ہم نے انہیں میڈیسن دینی شروع کی تو ان کی حالت بگڑ گئی۔ میں نے منع بھی کیا تھا کہ ہسبینڈ کی پرمیشن کے بغیر میں ابارشن نہیں کروں گی، لیکن انہوں نے بہت واسطے دیا اور مجھے مجبوراً ابارشن کے لیے راضی ہونا پڑا۔ ڈاکٹر شائستہ نے بڑی چالاکی سے خود کو بچایا تھا کہ کہیں شاہزین ان کی جان ہی نہ لے لیں۔ جائیں آپ یہاں سے۔ شاہزین نے باہر کی طرف اشارہ کیا اور ڈاکٹر شائستہ گھبرا کر باہر نکلی تھی۔ وہ آگے بڑھتے زارا کے بالوں کو مٹھی میں دبو چکا تھا۔ تو ابارشن کروانے آئی تھی تم یہاں میری غیر موجودگی میں؟ میں پل پل اولاد کے لیے تڑپ رہا ہوں اور تم یہاں ابارشن کروا رہی ہو؟ کس کا بچہ ہے یہ جسے میری پیٹھ پیچھے ضائع کروانے چلی تھی؟ ویسے تمہاری شرافت کا ڈھونگ ختم نہیں ہوتا اور اب تن تنہا اتنا بڑا قدم اٹھانے کے لیے اکیلے اسپتال پہنچ گئی ہو۔ اب کہاں گئی تمہاری شرم و حیا، تمہاری شرافت، تمہارا پردہ؟ بتاؤ مجھے کس کا گناہ ہے تمہارے پیٹ میں؟ شرافت اور پردے کی آڑ میں کون سا کھیل کھیلا ہے تم نے میرے ساتھ؟ شاہزین کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور زارا کا وجود تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ وہ پہلے ہی بہت مشکل مرحلوں سے گزر رہی تھی اور اب شاہزین کا رویہ۔ بتاؤ مجھے زارا، شک تو مجھے پہلے ہی تھا لیکن اب تو یقین ہو گیا ہے کہ میری محبت کا ڈھونگ رچا کر تم کسی اور کا بستر کرتی ہو۔ شاہزین نے اسے کھینچ کر بستر سے کھڑا کیا تھا اور وہ اسی لمحے چکرا کر اس کی باہوں میں گر پڑی تھی۔ آخری منظر جو اس کی آنکھوں نے دیکھا تھا وہ شاہزین کا غصے سے سرخ پڑتا چہرہ تھا۔ وہی شاہزین جو کبھی اسے اپنی زندگی کہا کرتا تھا وہ حقارت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ بات بھلا زارا کو کیسے برداشت ہوتی؟ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ ماضی کا ہر منظر اس کے ذہن میں دھندلانے لگا تھا۔ زارا پلیز ایک بار میری بات تو سن لو۔ یونیورسٹی کے کوریڈور میں چلتے چلتے اسے پیچھے سے شاہزین کی آواز آئی تھی۔ زارا کی سہیلیاں ساتھ تھیں اسی لیے وہ رکنا نہیں چاہتی تھی، لیکن شاہزین تو باز ہی نہیں آ رہا تھا۔ پلیز زارا ایک بار سن لو نا، بیچارے کی، اور کتنا تڑپاؤ گی اسے؟ کتنے دنوں سے تمہارے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہے؟ سعدیہ نے اسے کوہنی مار کر ٹوکا تھا اور مجبوراً اسے رکنا پڑا تھا کیونکہ اب واقعی تماشا لگنے کو تھا۔ شاہزین کی آواز اونچی ہو رہی تھی اور ارد گرد کے اسٹوڈنٹس بھی متوجہ ہو رہے تھے۔ وہ غصے میں رک کر پلٹی تو شاہزین اس کے چہرے کو دیکھ کر سانس لینا بھول گیا۔ زارا کا خوبصورت نرم گلابی چہرہ اور آنکھوں کی چمک شاہزین کی ہمیشہ بولتی بند کر دیا کرتی تھی۔ بولو کیا بات ہے، اور یہ اتنی اونچی آواز میں میرا نام کیوں پکار رہے ہو؟ میں عزت دار و شریف گھرانے سے ہوں، خدا کے واسطے کچھ تو میرا بھرم رکھ لو۔ دوپٹے کو اپنے سر پر ٹھیک طریقے سے اوڑھتی وہ غصے میں شاہزین سے مخاطب ہوئی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری زارا، تمہاری عزت میرے لیے ہر چیز سے بڑھ کر ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ میں تمہیں اپنی عزت ہی بنانا چاہتا ہوں۔ وہ دھیمے دھیمے قدموں سے اس کے نزدیک آیا تھا۔ زارا کے وجود سے اٹھتی پرفیوم کی خوشبو نے اسے اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ مسٹر ملک شاہزین، یہ جو میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں نا آپ جیسے مرد، یہ میرے لیے ہرگز بھی نہیں ہے۔ آپ کی ان باتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اچھی طرح جانتی ہوں میں 4 دن دل لگی کرنے کے لیے آپ لوگوں کو لڑکیوں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو کسی کی دل لگی کا سامان بن سکے۔ اسی لیے ٹائم پاس کے لیے آپ کسی اور کو تلاش کریں اور آئندہ مجھے میرے نام سے مخاطب مت کیجیے گا۔
میں نہیں چاہتی کہ یونیورسٹی میں میری عزت کا تماشا لگے۔ سختی سے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرتی زارا پیرس سنبھالتی تیزی سے آگے بڑھی تھی۔ ایک ہاتھ میں کتابیں تھیں اور دوسرے ہاتھ میں اس نے اپنے بیگ کے ہینڈل کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اس کی دوستیں آگے کی طرف کھڑی تھی، وہ تیز تیز چلتی ان کے پاس پہنچی تھی۔ کیا کہہ رہا ہے یہ مجنوں؟ سعدیہ نے فوراً پوچھا تھا۔ کچھ نہیں یار، چلو یہاں سے دیر ہو رہی ہے۔ زارا نے سر جھٹکا تھا۔ شاہزین جیسے یونیورسٹی میں کئی سرپھرے تھے جو 4 دن کی محبت میں مبتلا ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے تھے، لیکن اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ جس مرد کو عزت دینی ہو وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے، اسی لیے اس نے شاہزین کا شمار بھی انہی مردوں میں کیا تھا۔ لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ شاہزین اس کی محبت میں کتنا آگے بڑھ چکا ہے۔ یونیورسٹی سے گھر پہنچنے کے بعد وہ فریش ہو کر سونے کے لیے لیٹی تھی اور پھر کچھ ہی دیر بعد اسے نیند بھی لگ گئی تھی۔ لیکن شام ہوتی ہی اس کی ماما، جو دراصل اس کی بڑی تائی تھی، کی آواز نے اس کی نیند میں خلل ڈالا تھا۔ یہ ملک شاہزین کون ہے؟ زرینہ بیگم کے لہجے کی سختی نے اسے ہوش کی دنیا میں لا پٹکا تھا۔ ملک شاہزین؟ وہ نیند سے گڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کیا ہوئے ماما؟ یہ تو تم بتاؤ گی نا کہ کیا ہوا ہے؟ تمہارے بابا آنے والے ہیں اور تم جانتی ہو نا کہ ان کا مزاج کیسا ہے۔ اگر کسی لڑکے کے ساتھ چکر چلا ہی لیا تھا تو کم سے کم ہمیں تو بتاتی، سیدھے ہی اس کے گھر والوں کو یہاں بلا لیا۔ ہم نے نہ کوئی تیاری کی اور نہ ہی میں نے تمہارے باپ سے کوئی بات کی ہے، اور اس لڑکے کی ماں اور بہن آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ بتاؤ کون ہے یہ ملک شاہزین؟ زارا کے تو ہوش ہی اڑے تھے۔ صبح والا منظر اس کی آنکھوں کے آگے گھوما تھا اور اس کی تائی کے منہ سے زہر بھرے لفظوں کی بوچھار ہو رہی تھی۔ وہ اپنے آپ میں شرمندہ ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اب اس کی ماما اس بات کو اس کے بابا کے آگے کیسے پیش کرنے والی تھی۔ وہ جو اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد تایا تائی کے رحم و کرم پر تھی، اس کے لیے وہی اب اس کے ماما اور بابا تھے، اور اس کے تایا ایک شریف اور عزت دار مرد تھے۔ وہ کبھی اس بات کو برداشت نہ کرتے کہ ان کی بیٹی کا یونیورسٹی میں کسی سے افیئر چل چکا ہے، اور یہ بات دراصل جھوٹ بھی تھی، لیکن زرینہ بیگم نے اسے سچ بنا کر ہی اپنے شوہر کے آگے پیش کرنا تھا۔ ماما آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اس لڑکے کو جانتی بھی نہیں۔ ہاں وہ یونیورسٹی میں ضرور پڑھتا ہے، لیکن اس کے نام سے زیادہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ زارا نے جلدی سے اپنے کردار کی صفائی دینی چاہی تھی، اور زرینہ بیگم کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اچھا، صرف یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور سیدھے اس کے ماں ہمارے ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئی ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ پہلے وجیہہ کی شادی کروں گی اور پھر اس کے بعد تمہاری باری آئے گی، کیونکہ وجیہہ بڑی ہے، لیکن لگتا ہے کہ تمہیں شادی کی کچھ زیادہ ہی جلدی ہے۔ فی الحال ڈرائنگ روم میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان لوگوں کو وہیں سے چلتا کرتی ہوں۔ باقی تمہارے بابا آئیں گے تو اس بات کا فیصلہ وہی کریں گے کہ پہلے شادی کس کی ہوگی اور کون پوری ڈگری لے گا۔ ان کے آخری لفظوں میں واضح انداز کی دھمکی تھی جسے سنتے ہی زارا کی جان نکلی تھی۔ ماما پلیز سنیں، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، میں واقعی نہیں جانتی کہ شاہزین کون ہے۔ لیکن اس کی تائی زرینہ بیگم دروازہ بند کرتے کمرے سے باہر چلی گئی تھی، اور زارا کا وجود کانپنے لگا تھا۔ اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ اب اس کے بابا سے کس طرح کی باتیں کرنے والی تھی۔ اس نے جلدی سے سعدیہ کو فون لگایا تھا، وہی اس کی ایک بیسٹ فرینڈ تھی جو ہر مشکل وقت میں کام آتی تھی۔ سعدیہ اس شاہزین کے بچے نے رشتہ بھیج دیا ہے، میں تو اس کے نام کے سوا کچھ جانتی بھی نہیں، اور ماما نے ہنگامہ کر دیا۔ اگر انہوں نے بابا کے کان بھرے تو میری ڈگری بھی ادھوری رہ جائے گی۔ خدا پوچھے اس شاہزین کو، صبح ہی میں نے صاف لفظوں میں اسے انکار کیا تھا، اور اب اس نے میری زندگی کو جہنم بنانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ وہ باقاعدہ رونے لگی تھی، اور سعدیہ حق کا بکا رہ گئی تھی۔ کیا مطلب ہے تیرا رشتہ بھیج دیا؟ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ وہ واقعی سیریس ہے۔ تو گئی اس کی ماما سے ملنے کے لیے؟ سعدیہ نے فوراً سوال کیا تھا۔ نہیں، ماما نے سختی سے منع کیا باہر نکلنے کے لیے، اور ایسے میں بھلا باہر کیسے جا سکتی ہوں؟ جہاں تک میرا خیال ہے وہ سیدھا انکار کریں گے، کیونکہ پہلے وجیہہ آپی کی شادی ہونی ہے، اور ہمارے یہاں تو خاندان سے باہر رشتے جوڑے بھی نہیں جاتے۔ اگر خاندان میں یہ بات کسی کو پتہ چلی کہ یونیورسٹی کے لڑکے نے میرے لیے رشتہ بھیجا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ وہ بری طرح رونے لگی تھی۔ اسے خوف رشتہ جانے کا نہیں بلکہ ڈگری کے ادھورے رہ جانے کا تھا، اور کچھ بات اس کے مرحوم ماں باپ کی عزت کی بھی تھی۔ تم اپنے بابا سے بات کرنا اور انہیں بتانا کہ تم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تمہارے بابا تمہاری بات سمجھیں گے، آخر کو وہ تمہارے باپ کے بڑے بھائی ہیں، انہیں کم سے کم اپنے بھائی بھابھی کی تربیت پر تو یقین ہوگا نا۔ سعدیہ نے اسے بہلانا چاہا تھا۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میرے ماں بابا کو اس دنیا سے گئے 10 سال ہونے والے ہیں،
اور ان 10 سالوں میں ماما کا سلوک میرے ساتھ ایسا ہی رہا، اور بابا نے ہمیشہ انہی کی طرفداری کی ہے اور انہی پر یقین کیا ہے۔ وہ تو انہوں نے اپنی چھت مجھے دے دی، ورنہ شاید آج میں کسی یتیم خانے میں ہوتی۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ ملک شاہ زین نے مجھ سے کون سی دشمنی نبھائی ہے۔ اگر ایک بار وہ میرے سامنے آ جائے تو میں اس کی جان لے لوں گی۔ غصے میں فون بند کرتی زارا نے ملک شاہ زین کو کچا چبا جانے کی ٹھان لی تھی، اور پھر شام کو وہی ہوا تھا جس کا زارا کو ڈر تھا۔ شہزاد صاحب کے دفتر سے لوٹتے ہی زرینہ بیگم نے انہیں بھتیجی کی جھوٹی محبت کے قصے سنا ڈالے تھے، ساتھ ہی رشتے والی عورتوں کا بھی بتا دیا تھا، اور شہزاد صاحب نے اسے اپنے کمرے میں بلوا لیا تھا۔ کیا سن رہا ہوں میں یہ؟ یونیورسٹی کے لڑکوں کے رشتے آ رہے ہیں تمہارے لیے؟ تم کرنے کیا جاتی ہو وہاں؟ کیا بھول گئی ہو ہمارے ہاں خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی، اور تم سے بڑی وجیہہ ابھی گھر میں موجود ہے۔ کسی کو اس طرح گھر بلانے سے کم ایک بار ہماری عزت کے بارے میں ہی سوچ لیا ہوتا۔ اس کے بابا کا غصہ آسمان کو چھونے لگا تھا۔ وہ فوراً ہی ان کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ ماما کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں تو ملک شاہ زین کو صحیح طریقے سے جانتی بھی نہیں ہوں، وہ خود ہی میرے پیچھے پڑا تھا، وہ رو دینے کے در پر تھی۔ ٹھیک ہے، ابھی تو تمہاری ماں نے انہیں انکار کر دیا، لیکن آئندہ وہ اس گھر کی دہلیز پر نہ آئے، اور اگر وہ لڑکا کبھی تمہارے سامنے آئے تو کہہ دینا کہ تمہارا رشتہ خاندان میں ہو چکا ہے۔ ویسے بھی ہم تمہاری شادی اویس کے ساتھ طے کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ خاندان کا بچہ اور ہمارے ہاں یہی رواج ہے، شادی خاندان میں ہی ہوتی ہے۔ اویس کے نام سنتے ہی زارا کے قدموں تلے سے زمین نکلی تھی۔ اویس نے نہ پڑھائی مکمل کی تھی اور نہ ہی وہ ذمہ دار تھا، بس اپنے ماں باپ کا اکلوتا لاڈلا بیٹا تھا جو پوری طرح بگڑ چکا تھا۔ اویس اس کے چھوٹے چچا اور چچی کا بیٹا تھا جسے خاندان میں کوئی پسند نہیں کرتا تھا، شاید اسی لیے چھوٹے چچا نے اسے لاوارث سمجھ کر اس کا رشتہ مانگ لیا تھا، اور شہزاد صاحب نے حامی بھی بھر لی تھی۔ وہ بھی چاہتے تھے کہ جلد سے جلد مرحوم بھائی کی اولاد سے جان چھڑائی جائے۔ ان کی اپنی بھی بیٹیاں تھیں اور انہیں زارا سے کہیں زیادہ اپنی بیٹیوں کے مستقبل کی پرواہ تھی۔ بابا جان، اویس کے ساتھ میری شادی اویس سے؟ زارا کے لفظ اس کے حلق میں ہی رہ گئے تھے۔ وہ ماسٹرز کر رہی تھی جبکہ اویس مڈل پاس بھی بہت مشکل تھا۔ شہزاد صاحب نے اسے کڑی نگاہوں سے گھورا تھا۔ ہمارے فیصلے پر اعتراض ہے تمہیں؟ اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ بابا کے آگے کچھ کہنے کی ہمت ہی کہاں تھی؟ اگر وہ اسے چھت نہ دیتے تو وہ کہاں جاتی؟ ان کا یہ کہ احسان ہی تو تھا جیسے وہ بچپن سے آج تک چکاتے آ رہی تھی۔ چھوٹے چاچا چاچی نے تو صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ ان کا اپنا ایک بیٹا ہے، اسی لیے وہ ایک لڑکی کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتے۔ کل کو اونچ نیچ ہو گئی تو خاندان والوں کو کیا جواب دیں گے؟ اور آج وہ اپنے اسی نکمے آوارہ بیٹے کا رشتہ اس کے لیے مانگ چکے تھے، کیونکہ انہیں اچھی طرح پتا تھا کہ خاندان میں کوئی اور انہیں اپنی بیٹی نہیں دے گا۔ خالی ذہن کے ساتھ وہ کمرے میں واپس لوٹ آئی تھی۔ شاہ زین کی ایک غلطی کی وجہ سے اس کے مستقبل کا فیصلہ آنن فانن ہو گیا تھا۔ اسے اچھی طرح پتا تھا کہ اویس کے رشتے کی حامی اس کے بابا نے شاہ زین کا نام سن کر ہی بھری ہے، مگر یہ شکر تھا کہ اسے یونیورسٹی جانے سے نہیں روکا گیا تھا۔ ساری رات وہ روتی رہی تھی، اپنے مرحوم والدین کو یاد کرتی رہی تھی جو اسے اکیلا اور بے سہارا چھوڑ گئے تھے۔ کہنے کو بہت سے رشتے تھے، لیکن کسی نے بھی اسے کبھی دل سے اپنا نہیں مانا تھا۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی گئی تو پارکنگ ایریا میں ہی شاہ زین اس کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سیاہ قمیض شلوار پہنے، کاندھوں پر شال ڈالے، وہ اپنے مخصوص انداز میں اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ انکار کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اس نے سیدھے اپنے مطلب کا سوال کیا تھا، اور زارا نے غصے میں اس کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ ہمت بھی کیسی ہوئی تمہاری میرے گھر رشتہ بھیجنے کی؟ مجھ سے پوچھے بغیر تم نے یہ قدم کیسے اٹھایا؟ جانتے بھی ہو کہ مجھ پر کتنی قیامت گزری ہے؟ تمہاری وجہ سے میرے بابا میری شادی اس لڑکے سے کر رہے ہیں جس کی میں شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتی، اور یہ فیصلہ صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ کس سے پوچھ کر رشتہ بھیجا تھا تم نے؟ زارا نے غصے میں دل کی ساری بھڑاس نکالی تھی، اور شاہ زین ایک دم ہی ہکا بکا رہ گیا تھا۔ کون اویس؟ کس سے رشتہ ہو رہا ہے تمہارا؟ جان لے لوں گا میں اس کی، تو میری ہو اور میرے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھنا، تمہاری روح، تمہارے وجود پر صرف میرا نام لکھا جائے گا۔ شاہ زین کی لہجے کی ہر درمی نے زارا کے ہوش اڑائے تھے۔ وہ ایک دم گھبرا کر پیچھے ہوئی تھی۔ ایڈگے جیسے تماشا لگا تھا، اسٹوڈنٹس رک کر انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ پلیز شاہ زین، دور رہو مجھ سے اور میرے معاملات سے۔ نہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور نہ ہی
میرے گھر والے کبھی اس رشتے کو قبول کریں گے، آئندہ میرے راستے میں مت آنا۔ وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی لیکن شاہزین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی گاڑی میں دھکیلا تھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے تیزی سے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ وہ بری طرح چیخی تھی لیکن شاہزین نے اس کی ایک نہ سنی تھی۔ وہ سیدھے اسے اپنے بنگلے پر لے گیا تھا۔ گاڑی پورچ میں رکی تو زارا کی حالت بری ہونے لگی۔ پلیز خدا کے واسطے میری عزت پر داغ نہ لگاؤ۔ وہ رو دینے کے در پر تھی لیکن شاہزین نے کوئی جواب دیے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی سے اتارا تھا اور سیدھے اپنے کمرے میں لے جا کر بستر پر بٹھایا تھا۔ بتاؤ مجھے کون ہے اویس اور کیا تم محبت کرتی ہو اس سے، یا تمہارے گھر والے زبردستی شادی کروانا چاہتے ہیں؟ اب کی بار شاہزین کا لہجہ تھوڑا نرم ہوا تھا۔ کانپتی ہوئی زارا اور اس کے آنسو شاہزین کو نرم کر گئے تھے۔ شاہزین نے خود ہی اس سے پانی پلایا تھا۔ اویس میرے چاچا کا بیٹا ہے اور تمہارے رشتہ بھیجنے کی وجہ سے بابا جلد سے جلد مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی۔ ملک شاہزین، تم نے میری زندگی کو مصیبت میں ڈال دیا۔ وہ بری طرح رونے لگی تھی۔ کیا تم اس اویس سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ زارا نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے تو پھر میرا رشتہ قبول کر لو۔ شاہزین کی بات پر زارا نے حیرت سے چون کر اسے دیکھا تھا۔ میرے ماما بابا منع کر چکے ہیں۔ کیا تمہیں تمہارے گھر والوں نے بتایا نہیں؟ ہاں بتایا ہے مجھے، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ تمہارے سگے ماں باپ نہیں ہیں۔ پھر وہ کون ہوتے ہیں تمہارے حق میں فیصلہ لینے والے؟ تمہیں اپنا فیصلہ خود لینا ہوگا۔ اگر تم چاہو تو میں تم سے ابھی اور اسی وقت شادی کرنے کو تیار ہوں۔ شاہزین نے اس کے آگے کا ایک راستہ رکھا تھا اور وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ خدا کے واسطے ملک شاہزین، مجھے میرے گھر واپس چھوڑ دو۔ پہلے بہت کچھ برباد ہو چکے ہیں، اب میں مزید بربادی نہیں چاہتی۔ میرے بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اس وقت جب میرے ماں باپ کا جنازہ اٹھ رہا تھا۔ انہوں نے عزت سے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی۔ آج میں ان کے دامن پر داغ لگا دوں؟ یہ ممکن نہیں۔ پلیز مجھے واپس یونیورسٹی لے چلو۔ وہ ہاتھ جوڑے اس کے آگے کھڑی تھی اور ملک شاہزین کا دل موم ہوا تھا۔ ٹھیک ہے لیکن یاد رکھنا کہ تم کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اور میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ آگے بڑھتے شاہزین نے اپنے انگوٹھے کے پوڑوں سے اس کے آنسو صاف کرتے آہستگی سے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ زارا گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی، دوپٹہ سنبھالتی فوراً باہر کی جانب چل پڑی تھی۔ شاہزین فیصلہ کرتے اس کے پیچھے پیچھے باہر نکلا تھا اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں یونیورسٹی پہنچ چکے تھے۔ کئی اسٹوڈنٹس نے اسے شاہزین کی گاڑی سے اترتے دیکھا تھا اور یہ بات اس کی سہیلیوں کو بھی پتہ چل گئی تھی۔ سعدیہ نے تو اسے اپنے سامنے ہی بٹھا لیا تھا۔ کل تو بڑا غصے میں کہہ رہی تھی کہ تم شاہزین کی جان لے لے گی، اس نے تیری عزت پر داغ لگانے کی کوشش کی ہے، اور آج اسی کی گاڑی میں بیٹھ کر کہاں نکل گئی تھی؟ سعدیہ کی کڑوی باتوں پر اس نے غصے سے سعدیہ کو دیکھا تھا۔ تم دوست ہو یا دشمن؟ وہ زبردستی لے کر گیا تھا مجھے، اور میں نے اسے بتا دیا کہ میری اور اس کی شادی ممکن نہیں ہے۔ زارا نے اسے ڈانٹتے ہوئے خاموش کروا دیا تھا۔ شام کو جب وہ یونیورسٹی سے گھر واپس لوٹی تو چچا چچی اسی کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ چچی نے سرخ رنگ کا دوپٹہ اس کے سر پر ڈالا تھا اور اس کے منہ میں مٹھائی کا ٹکڑا ڈالتے اسے مبارکباد دے دی تھی۔ زارا کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آئی تھی کہ مبارکباد کس بات کی ہے۔ وہ بس آنکھوں میں آتے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی ماما یعنی تائی اور ان کی بیٹیاں بڑی خوش تھیں۔ وہ تو پہلے ہی اس سے جان چھڑانا چاہتی تھیں۔ وہ تو شہزاد صاحب کی ضد تھی کہ زارا آج تک ان کے گھر میں موجود تھی، ورنہ وہ کبھی اسے اپنے گھر میں جگہ ہی نہ دیتی، کیونکہ زارا ان کی تینوں بیٹیوں سے کہیں زیادہ خوبصورت، ذمہ دار اور سلیقے مند تھی، اسی لیے انہیں زارا سے ہمیشہ سے بہت نفرت رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اویس کو بھی بلوا لیا گیا تھا۔ اویس اس کے برابر میں بیٹھا تو زارا کا جی متلانے لگا۔ اویس کو دیکھتے ہی اس کی طبیعت خراب ہوتی تھی۔ ہاتھوں میں ڈھیر ساری چینز، گلے میں لاکٹس، اونگلیوں میں پھنسی سگریٹ اور بالوں کا عجیب سا سٹائل۔ وہ کہیں سے بھی ایک شریف گھرانے کا لڑکا نہیں لگتا تھا۔ جبکہ چاچی ان کی بنائے لیتے کہہ رہی تھی کہ چاند سورج کی جوڑی ہے۔ میرا بیٹا جتنا خوبصورت اور قابل ہے اتنی ہی میری بہو بھی لائق فائق ہے، اور زارا کا دل چاہا تھا کہ چاچی کو آنکھیں کھولنے کا مشورہ دے، جنہیں اپنا بیٹا خوبصورت اور قابل نظر آ رہا تھا۔ دل پر پتھر رکھے وہ بیٹھی ہوئی تھی کہ جب بھی ان کے گھر کا دروازہ زوردار آواز سے کھلا تھا۔ ملک شاہزین اور اس کے پیچھے اس کے گارڈز اندر داخل ہوئے تھے۔ شاہزین نے پسٹل لوڈ کرتے اویس کے ماتھے پر رکھی تھی۔ تم شادی کرو گے اس لڑکی سے؟ یہ میری ہونے والی بیوی ہے۔
اگر اس پر نظر بھی ڈالی تو تمہاری جان لے لوں گا۔ ملک شاہزین کے جملے پورے گھر میں گونجے تھے اور وہاں موجود ہر شخص ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اویس کی تو بولتی بند ہو گئی تھی۔ پسٹل کے آگے وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ یہ لڑکی میری امانت ہے، جس کسی نے اس پر نظر ڈالی میں اس کی جان لے لوں گا۔ 2 دن بعد میں اور میرے گھر والے بارات لے کر آئیں گے، آپ لوگ تیاری رکھنا، ورنہ میں بنا تیاری کے بھی زارا کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں۔ وہ غصے میں سب کو دھمکاتے ہوئے وہاں سے باہر نکل آیا تھا اور زارا کے ہاتھ پاؤں پوری طرح سے ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ چاچی نے تو اویس کا ہاتھ پکڑا تھا اور زارا پر لعنت بھیجتی واپس اپنے گھر بھاگی تھی۔ اپنے اکلوتے بیٹے کی جان انہیں بہت ہی زیادہ عزیز تھی، ساتھ ہی انہوں نے زارا کو بھی بہت برا بھلا کہا تھا۔ اور شہزاد صاحب، انہوں نے زارا کے منہ پر ایک تماچا دے مارا تھا۔ پوچھا تھا نہ میں نے اس دن تم سے اس لڑکی سے تمہارا کیا تعلق ہے، لیکن تم نے صاف انکار کر دیا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر تمہاری مرضی کے وہ یوں گنڈوں کی طرح دندناتے ہوئے ہمارے گھر میں گھس آئے اور ہمیں ہی دھمکی دے؟ 2 دن بعد نہیں، میں آج ہی تمہیں اس گھر سے باہر کرتا ہوں۔ میرے گھر میں جوان لڑکی ہے، تم جیسی بدکردار لڑکی کی اب میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ اس کا سامان اٹھاؤ اور باہر پھینکو۔ اپنی بیوی کو حکم سناتے شہزاد صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے تھے اور زارا بس انہیں پکارتی رہ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد زرینہ بیگم نے اس کا سامان اس کے حوالے کیا تھا اور رات کے اندھیرے میں اسے گھر سے باہر کر دیا تھا۔ بند دروازے کے باہر کھڑی وہ روتی رہی تھی، پکارتی رہی تھی، لیکن کسی نے اس کی پکار نہ سنی تھی۔ شاہزین کے بندے جو اس کے گھر کے باہر تعینات تھے اسے دیکھ چکے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ان کے بتانے پر شاہزین وہاں پہنچ گیا تھا۔ چلو میرے ساتھ، وہ اس کے سر پر کھڑا تھا۔ دفع ہو جاؤ تم یہاں سے، سب کچھ چھین لیا تم نے مجھ سے۔ میرا کہا تھا نا میں نے تم سے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ شاہزین نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے اٹھا کر اپنے ساتھ اپنے بنگلے پر لے آیا۔ آرام کرو میرے بیڈ روم میں تمہارے کھانے کے لیے انتظام کرتا ہوں۔ کل ہی گاؤں سے اماں سائیں اور بابا جان کو بلواتا ہوں اور پھر ہم شادی کر لیں گے۔ تمہاری ڈگری میں خود پوری کرواؤں گا۔ اس کے قدموں میں بیٹھے اس سے جیسے یقین دلا رہا تھا اور زارا نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یاد رکھنا ملک شاہزین، بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ۔ جیسے تم نے مجھے تباہ کیا ہے نا، ایک دن تم خود بھی اسی طرح تباہ ہوگے۔ تم نے میری عزت کا خیال نہیں کیا، میں بھی تمہاری عزت کا کبھی پاس نہیں رکھوں گی۔ جیسے تم نے میری عزت کو روندا ہے نا، ویسے ہی میں تمہارے وقار کو کچل دوں گی۔ میرے بابا نے تمہاری وجہ سے مجھے بدکردار کہا ہے، ایک دن میں تمہارے دامن کو داغدار کر دوں گی۔ وہ غصے میں جو منہ میں آیا کہتی چلی گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ مستقبل میں یہی لفظ اس کے منہ پر تماچوں کی طرح پڑنے والے تھے۔ شاہزین نے مسکرا کر اس کے ہر لفظ کو فی الحال قبول کیا تھا۔ تمہیں جو کرنا ہو کر لینا، لیکن بس اس طرح آنسو نہ بہاؤ۔ تمہاری خوبصورت آنکھیں سرخ ہو کر مجھے مزید بہکانے کا کام کرتی ہیں، وہ خمار آلود لہجے میں کہتے اسے چھوڑ کر باہر نکلا تھا اور کھانے کا انتظام کر کے واپس لوٹا تھا۔ زارا نے کھانا ایک طرف ہٹا دیا تھا۔ بھوک نہیں ہے مجھے، جاؤ یہاں سے، اور میں تم سے کوئی نکاح نہیں کروں گی، سو مجھے میرے گھر واپس چھوڑ دینا۔ میں بابا سے معافی مانگ لوں گی، وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ تم انہیں یقین دلانا کہ میرا کوئی قصور نہیں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ شاہزین کے لبوں پر مسکراہٹ ٹنگ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، صبح کی صبح دیکھیں گے، ابھی کھانا کھا لو، اور پھر اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلانے لگا تھا۔ پہلے تو زارا نے انکار کیا تھا، لیکن شاہزین کے آگے اس کی ایک نہ چلی تھی۔ دھیرے دھیرے اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں نوالے ڈالتے وہ کچھ جان بوجھ کر اس کے ہونٹوں کے لمس کو بھی محسوس کر رہا تھا۔ زارا کی قربت اسے بے انتہا خوشی دے رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زارا اس کے ساتھ اس کے گھر میں موجود ہوگی۔ کھانے کے بعد اس نے زارا کو سونے کے لیے لیٹنے کا کہا تھا اور خود بھی دوسری طرف سے آ کر بیڈ پر لیٹا تھا کہ زارا گھبرا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ میں اور تم ایک بیڈ پر کیسے سو سکتے ہیں؟ سوچ بھی کیسے لیا تم نے؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے اور شاہزین ایک دم ہے زور سے کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ کل ہماری شادی ہو جائے گی، اس کے بعد ہمیں ساتھ ہی تو رہنے، اور بے فکر رہو، میں نکاح سے پہلے کچھ نہیں کروں گا۔ لیکن زارا کی تیوریاں چڑھی تھی۔ کس نے کہا تم سے کہ تم سے نکاح کروں گی؟ صبح میں واپس لوٹ جاؤں گی، ابھی تم اس کمرے میں نہیں سو سکتے، یا پھر میں یہاں نہیں سوؤں گی۔ وہ تکیہ اٹھاتی پیچھے ہٹی تو شاہزین خود ہی اٹھ گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سامنے صوفے پر سو جاتا ہوں، تم یہاں آرام کرو، میں پریشان نہیں کروں گی، میرا وعدہ ہے تم سے۔ شاہزین کی یقین دلانے پر وہ بیڈ پر لیٹی اور کچھ ہی دیر بعد نیند کی وادی میں اتر گئی۔ شاہزین کچھ دیر تک تو صوفے پر لیٹے اسے تکتا رہا اور پھر بے خودی میں اٹھ کر اس کے نزدیک آ گیا۔
بالوں کی ایک لٹ زارا کو مستقل پریشان کر رہی تھی۔ شاہزین نے اپنی انگلیوں سے نرمی سے اس لٹ کو اٹھا کر اس کے کانوں کے پیچھے کیا تھا۔ اس کی گھنی پلکیں نیند میں بھی دھیمی دھیمی لرز رہی تھی۔ شاہزین نے اس کے سوکھے لبوں کو دیکھا تو حلق میں گلٹی سے ابھری تھی۔ اپنے جذبات پر قابو پاتے وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ حلال رشتے کا مطمئن تھا۔ اسے زبردستی غلط طریقے سے زارا کی قربت نہیں چاہیے تھی، اسی لیے وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا کہ اگر مزید وہاں رکتا تو شاید خود پر قابو نہ رکھ پاتا۔ اگلی صبح زارا کی آنکھ کھلی۔ کچھ دیر تک وہ خاموشی سے ارد گرد دیکھتی رہی۔ دھیرے دھیرے جیسے اسے ہوش آیا تھا وہ اٹھ کر بیٹھی اور پھر گزری رات کا ایک ایک واقعہ اس کی آنکھوں کے آگے گھومنے لگا۔ اسے ایک بار پھر شاہزین پر شدید غصہ آ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر سے نکال دی گئی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکلی۔ شاہزین اسے لاؤنج میں ہی صوفے پر سوتا نظر آیا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کے قریب آ کر ٹھہر گئی تھی۔ وہ شخص چاہتا تو رات بہت آسانی سے اسے اپنی دسترس میں لے سکتا تھا، لیکن شاہزین نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ اپنا کمرہ اس کے سپرد کرتے وہ خود یہاں لاؤنج میں آ کر سویا تھا، اور اسی ایک بات نے زارا کو نہ صرف حیران کیا تھا بلکہ اس کے دل میں پہلی بار شاہزین کے لیے عزت کا جذبہ پیدا ہوا تھا۔ کچھ دیر کھڑی وہ یوں ہی شاہزین کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ بلا شبہ وہ نہ صرف بے انتہا خوبصورت تھا بلکہ اس کے تیکھے نقوش اور سلکی بال اسے دوسروں سے منفرد کرتے تھے۔ شاہزین وہ مرد تھا کہ اگر کسی عورت کو حاصل کرنے کی خواہش کرتا تو وہ خود اس کی دسترس میں آنا پسند کرتی، لیکن زارا اپنے حالات سے مجبور تھی۔ شاہزین میں کوئی برائی نہیں تھی مگر وہ اپنے دامن میں کوئی داغ نہیں چاہتی تھی۔ اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے شاہزین کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اسے دیکھتے وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ ناشتہ کریں گی آپ؟ اس نے پہلا سوال یہی پوچھا تھا اور زارا حیران رہ گئی تھی۔ مجھے میرے گھر واپس چھوڑ دیں گے آپ؟ سوال کے بدلے میں اس نے سوال ہی پوچھا تھا۔ میرا خیال ہے باپ کا یہی گھر ہے، آپ کے تایا جان آپ کو قبول نہیں کریں گے۔ آپ کے بابا کہہ دینے سے وہ آپ کے بابا نہیں بن جائیں گے۔ میں نے بابا سائیں اور ماں سائیں کو بلوایا ہے، وہ گاؤں سے دوپہر تک پہنچ جائیں گے، جب تک میں ہمارے نکاح کا بندوبست کروں گا، اور آپ دلہن بننے کی تیاری کر لیں۔ مسکراتے شاہزین نے جیسے چٹکی بجا کر سارا مسئلہ حل کیا تھا، اور وہ پریشان ہو گئی تھی۔ دیکھیے شاہزین صاحب، آپ نے رات مجھے یہاں ٹھہرا کر بہت احسان کر دیا، لیکن اس احسان کی ضرورت بھی اس لیے پڑی کیونکہ آپ کی وجہ سے ہی میں اس گھر سے نکالی گئی ہوں۔ اب آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں اور میرے بابا کو یقین دلائیں کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنی ضد پر اٹک گئی تھی اور شاہزین اس کی آنکھوں میں دیکھتا چلا گیا تھا۔ بہت خوبصورت ہے آپ کی آنکھیں۔ اس کے اتنا کچھ کہہ دینے کے بدلے میں شاہزین نے ایک مختصر سا جملہ کہا تھا جس نے زارا کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ میں آپ سے کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ ایک دم میں چلا اٹھی تھی۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں کاش وہ میں آپ کو سمجھا سکوں۔ میرے دل کا قرار ہے آپ۔ کل رات مجھے جو سکون ملا ہے وہ میں نے آج تک کبھی محسوس نہیں کیا۔ آپ کے میرے گھر میں ہونے سے میرے گھر میں رونق کی ہو گئی ہے۔ دیکھیں ذرا میرا گھر کیسے چمک رہا ہے۔ وہ کسی اور ہی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ زارا گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ پلیز میرے ساتھ واپس چلے نا، میرے گھر والوں کو یقین دلا دینا۔ وہ جیسے اسے منانا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے میں یقین دلا دوں گا، پھر وہ آپ کی شادی اویس سے کروائیں گے۔ کیا وہ عجیب و غریب لڑکا قبول ہے آپ کو؟ جو لڑکا کم لڑکی زیادہ لگتا ہے۔ شاہزین نے کھل کر اویس کا مذاق اڑایا تھا اور زارا سوچ میں پڑ گئی تھی۔ واقعی اگر اس کے گھر والے اسے معاف کر دیتے تو اس کی شادی اویس کے ساتھ ہی ہوتی۔ اویس کو قبول کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ میری ماں نے مجھ سے نکاح کر لے، پھر میں خود آپ کو آپ کے گھر لے چلوں گا۔ اگر انہیں معاف کرنا ہوگا تو ہماری شادی کے بعد بھی معاف کر دیں گے، اور اگر نہیں کیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ میں ہوں نا۔ سینے پر ہاتھ رکھتے اس نے سر جھکایا تھا، اور یہ دوسرا آپشن زارا کے لیے قابل قبول تھا۔ اتنا اندازہ تو اسے ہو گیا تھا کہ وہ ایک عزت دار گھرانے سے، ورنہ کل رات ہی شاید اس کی دھجیاں بکھیر دیتا، اور وہ نکاح والے آپشن پر راضی ہو گئی تھی۔ یہ سن کر ملک شاہزین کی بانچیں کھل گئی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنے دوستوں کو فون لگایا تھا۔ نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ دوپہر کے وقت اس کے بابا اور ماں سائیں بھی اس بڑی سی حویلی میں پہنچ چکے تھے جو شہر میں تعمیر کی گئی تھی، اور جس میں ان کا اکلوتا بیٹا ملک شاہزین رہائش پذیر تھا، جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر آیا ہوا تھا۔ کیا بات ہے بیٹے، تم نے اتنی جلدی میں ہمیں بلایا؟ بابا سائیں حیران تھے۔ جی بابا سائیں، بس بات ہی کچھ ایسی تھی۔ دراصل میں آج نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کچھ جھجکتے ہوئے بات کے سامنے یہ بات کی تھی۔ اس کی اماں سائیں کی آنکھیں تو حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ پچھلی بار اس لڑکی کے گھر بیچ کر ہمیں بے عزت کروایا تھا، اب اس بار کس سے نکاح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟
وہ اکلوتے بیٹے کو غصے سے دیکھ رہی تھی۔ اما سائیں، لڑکی تو وہی ہے، بس اس بار ہمیں وہاں نہیں جانا، میں لڑکی کو یہیں لے آیا ہوں، وہ مسکرا کر شرارت سے بولا تھا۔ اما سائیں کا منہ کھل گیا تھا۔ ہرگز بھی نہیں، ایک بار اس لڑکی کے گھر والوں نے ہماری عزت افزائی کر دی ہے، اب میں ہرگز بھی اسے اپنی بہو نہیں بناؤں گی، سختی سے کہتے وہ صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ اما سائیں، وہ یہی موجود ہے اور میں اس کے گھر والوں سے لڑ کر اسے یہاں لایا ہوں، بس میں جلدی نکاح چاہتا ہوں، اس لیے آپ لوگوں کو بلوایا۔ ان کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ میری خوشی کی خاطر قبول کر لیں، اس کے گھر والوں کی غلطی ہے، اس بیچاری کا کیا واسطہ، وہ خود ہی ان کی خوشامد کر رہا تھا۔ لیلا بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ صاف انکار کر دیں، لیکن شوہر کے اشارے پر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ملک زبیر اکلوتے بیٹے کی خوشی نہیں ٹالنا چاہتے تھے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اپنے بیٹے کی پسند پر، لیکن ہاں، ایک خاندانی بیوی بھی کرنی ہوگی، یہ بات اسے اچھی طرح سمجھا دے۔ بیٹے کی طرف دیکھتے انہوں نے بیوی سے کہا، اور ملک شاہزادے نے فوراً حامی بھر لی تھی۔ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اس وقت یہ نکاح اس کے لیے بہت ضروری تھا۔ تھوڑی دیر بعد زارا کے ساتھ اس کا نکاح پڑھوا دیا گیا تھا۔ اس کے چند دوست شریک ہوئے تھے اور ماں باپ موجود تھے۔ بابا سائیں تو خوش تھے، لیکن لیلا بیگم کی آنکھیں اس پر ٹھہری ہوئی تھیں۔ یہ لڑکی انہیں کچھ بھائی نہیں تھی، جس کے گھر والوں نے اسے بے عزت کر کے نکالا تھا۔ وہ جو اپنے قبیلے کی، اپنے گاؤں کی سردارنی تھی، زرینہ بیگم نے ان کے ساتھ بے انتہا برا سلوک کیا تھا۔ بیٹی کی خوشی کی خاطر فی الحال وہ خاموش ہو گئی تھی، اور پھر نکاح کے بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ واپس گاؤں چلی گئی تھی۔ ملک شاہزین کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اب اگر تم اپنے گھر چلنا چاہو تو میں تمہیں لے جا سکتا ہوں۔ اپنے ماں باپ کو رخصت کرنے کے بعد وہ سیدھے زارا کے پاس آیا تھا، اسے خوشی سے اپنی باہوں میں تھامتے اس کی مرضی جاننا چاہتا تھا، لیکن زارا نے انکار میں سر ہلا دیا تھا۔ اب نہیں جانا مجھے، اب کسی صورت بابا مجھے قبول نہیں کریں گے۔ اسے ان کی فطرت کا اندازہ تھا، اس لیے وہ انکار کر چکی تھی۔ ملک شاہزین غصاگیوں پر اترتے اسے بستر پر لٹا چکا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کا حکم، مسکراتے اس نے ایک باغی حرکت کی تھی، اور اس کی بے باکی پر زارا کی حالت خراب ہوئی تھی۔ پلیز شاہزین، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ وہ تیزی سے اسے دور ہٹاتی پیچھے ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ شادی کی ہے میں نے آپ سے، بیوی ہیں آپ میری، حق رکھتا ہوں میں آپ پر۔ وہ پوری عزت کے ساتھ اس سے مخاطب ہوا تھا۔ ہاں میں جانتی ہوں، لیکن مجھے کچھ وقت چاہیے۔ یہ رشتہ محض میرے لیے مجبوری ہے، کیونکہ اپنی عزت بچانے کا میرے پاس یہی ایک راستہ تھا۔ آپ نے کوئی آپشن چھوڑا نہیں میرے لیے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تلخ ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شہزاد صاحب کا چہرہ دھندلا ہوا رہا تھا، جنہیں اس نے اپنے باپ کی جگہ دی تھی۔ وہ شاید انہیں کو بدنام کر کے یہاں تک آئی تھی، اسی وجہ سے وہ کچھ ناخوش تھی، اور ملک شاہزین کا دل ایک دم سے غائل ہوا تھا۔ کیا آپ نے اپنی خوشی سے رشتہ قبول نہیں کیا؟ چپ چاپ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا۔ میری مرضی اور میری خوشی کی بات آپ نہ کریں، جو کچھ بھی ہوا ہے وہ آپ کی مرضی اور آپ کی خوشی سے ہوا ہے۔ زارا کی بات پر شاہزین نے گہری سانس بھری تھی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو فورس نہیں کروں گا، یہ کمرہ آپ کا ہے، میں برابر والے روم میں ہوں، جب تک آپ کی خوشی نہیں ہوگی میں آپ کے نزدیک نہیں آؤں گا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گیا تھا، اور زارا نے سکون کا سانس لیا تھا۔ دوسرے کمرے میں پہنچ کر اس نے گہرا سانس لیتے سگریٹ سلگائی تھی۔ وہ سگریٹ پینے کا عادی نہیں تھا، بس جب دل بوچھل ہو جاتا تو یوں ہی سلگا لیا کرتا تھا۔ اب بھی اس کا دل سلگ رہا تھا، اور آنکھ ایش ٹرے میں گر رہی تھی۔ کیا ہو جاتا اگر زارا دل سے اس کی محبت کو قبول کر لیتی؟ اس نے تو سچے دل سے ہی زارا کو چاہا تھا۔ اس کا دل یوں ہی زخمی ہوا جا رہا تھا، اور پھر ان دونوں نے واپس یونیورسٹی جوائن کر لی تھی۔ زارا کی دوستوں کو ساری بات پتہ چل گئی تھی، اور وہ حیران تھی کہ زارا نے ملک شاہزین سے شادی ہی کر لی۔ دوسری طرف شاہزین کے دوست بے انتہا خوش تھے۔ یونیورسٹی میں دھیرے دھیرے کافی لوگوں کو ان کی شادی کا علم ہو گیا تھا۔ زارا نے صرف پڑھائی پر توجہ دی تھی۔ وہ شاہزین کے ساتھ یونیورسٹی آنے جانے لگی تھی، لیکن بالکل خاموش رہتی۔ دونوں کے درمیان بات نہ ہونے کے برابر تھی۔ ایسے ایک مہینہ گزر گیا تھا۔ شاہزین نے اپنے دل پر پہرے بٹھا لیے تھے، اور اس ایک مہینے میں اس کے دل کی کیفیت بدل گئی تھی۔ نکاح نے اس کے دل کو نرم کر دیا تھا۔ کچھ شاہزین کی فطرت تھی، وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن کبھی ہاتھ بڑھا کر زبردستی اسے چھونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شاید اسی لیے زارا کا دل اس کی طرف مائل ہو گیا تھا۔ مہینہ کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ آج صبح سے چاروں طرف بادل چھائے ہوئے تھے، بارش کسی بھی وقت ہونے کو تھی۔ وہ یوں ہی اداسی اپنے کمرے میں بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے آج اپنا گھر یاد آ رہا تھا۔ حویلی میں وہ تنہا تھی۔ شاہزین نہ جانے کہاں گیا ہوا تھا، اور پھر شدید بارش شروع ہو گئی۔
دن میں بھی اندھیرا چھا گیا، اسے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ وہ شاہزین کا نمبر ٹرائی کرنے لگی لیکن فون بند جا رہا تھا۔ کافی دیر تک ملانے کے بعد اس کا دل گھبرانے لگا تھا۔ آج حویلی میں کوئی ملازم بھی موجود نہیں تھا، اسے خوف سا آ رہا تھا۔ اور پھر گھنٹے پر گھنٹہ گزرتا چلا گیا۔ وہ شاہزین کی واپسی کی دعائیں مانگنے لگے، کبھی اس کی عافیت کی دعا مانگتی تو کبھی جلدی گھر لوٹنے کی۔ اور پھر مغرب کے وقت شاہزین واپس لوٹا تھا، بارش میں بھیگا ہوا۔ وہ حویلی کے اندر داخل ہوا تو زارا دوڑتی ہوئی اس کے گلے سے جا لگی۔ خدا کا شکر ہے شاہزین، آپ واپس آ گئے۔ میری سانسیں تھم گئی تھی، کتنی خوفزدہ ہو گئی تھی میں یہ سوچ کر کہ کہیں آپ کو کچھ ہو نہ گیا۔ آپ کا فون کیوں بند تھا؟ وہ دیوانوں کی طرح اس کے سینے میں سمائی بے تابی سے سوال پر سوال کر رہی تھی، اور شاہزین جو دوستوں کے ساتھ موسم انجوائے کر کے آیا تھا وہ اسی بے تابیوں پر حیران تھا۔ بیگم صاحبہ خیر تو ہے؟ آج تو آپ ہماری جان لینے کے طور پر ہیں۔ اسے نرمی سے اپنے اندر سمیٹتے وہ کمرے میں لے آیا تھا۔ میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ بھیگے ہوئے شاہزین کے ساتھ سمٹے وہ بھی گیلی ہو گئی تھی۔ شاہزین نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور ایک زوردار چیخ ماری۔ مستقل بارش میں بھیگنے کی وجہ سے ٹھنڈ لگ گئی تھی۔ زارا نے اس کی سرخ ناک دیکھی تو پریشان ہو گئی۔ آپ کو ٹھنڈ لگ گئی ہے؟ اتارے شرٹ میں دوسری دیتی ہوں۔ وہ جلدی سے وارڈروب کی طرف گئی تھی اور شرٹ لے کر آئی تھی۔ شاہزین شرٹ لیس کھڑا تھا، اسے دیکھتے زارا نے نظریں چرائی تھیں اور دوسری شرٹ اس کی جانب بڑھائی تھی، لیکن شاہزین نے شرٹ پکڑنے کی بجائے زارا کی کلائی تھامی تھی اور اسے کھینچ کر اپنے سینے میں سمٹایا تھا۔ کیا خیال ہے میرے وجود کو کچھ شرارت مل جائے؟ وہ واپس اپنے شوق لہجے میں اس سے مخاطب ہوا تھا اور زارا نے نگاہیں چرائی تھی۔ پہلی بار انکار کرنے کی بجائے وہ شرما رہی تھی اور اس کی یہ شرماہٹ شاہزین کے دل میں اتری تھی۔ دھیرے سے اس نے کمرے کی لائٹیں بند کرتے ساری دوریوں کو مٹا دیا تھا۔ رات بھر وہ اپنی بےتابی اپنی بیوی پر نچھاور کرتا رہا تھا اور زارا اس کی محبت میں مٹھیوں میں چادر کو جکڑتی اس کی شدتوں کو سہتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح انتہا خوبصورت تھی، وہ دونوں ایک ہو چکے تھے۔ زارا کا چہرہ شرم سے گلابی پڑا ہوا تھا تو ملک شاہزین کا چہرہ پوری طرح کھل کر گلاب ہو چکا تھا۔ شادی کے 1 مہینے بعد اس نے اپنی بیوی پر اپنے حق پوری طرح جتائے تھے اور پوری طرح وصول بھی کر لیے تھے۔ ان کا سیمسٹر ختم ہونے کا یہ آخری مہینہ تھا اور اس کے بعد ملک شاہزین کو گاؤں لوٹ جانا تھا۔ یہ 1 مہینہ ان دونوں نے ایک دوسرے کی خلوت میں بہت خوبصورت طریقے سے گزارا تھا۔ سیمسٹر بھی ختم ہو گیا تھا اور اب بس رزلٹ آنے کے بعد انہیں ڈگری ملنی تھی۔ ملک شاہزین نے اسے واپس گاؤں جانے کی خبر سنائی تھی۔ وہ بے انتہا خوش اس کی سنگت میں گاؤں پہنچی تھی، اس بات سے بے خبر کہ وہاں کون سی بربادی اس کی منتظر ہے۔ گاؤں پہنچتے ملک شاہزین کے چچا کے بیٹے ملک شہریار کی نگاہوں کا وہ پوری مرکز بنی تھی۔ ملک شہریار بھی اسی حویلی کا حصہ تھا۔ اس نے بڑی خوش دلی سے بھابھی کہہ کر اس کا استقبال تو کیا تھا، لیکن اس کی نگاہیں اس پیاری لڑکی سے کسی طرح ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور اس بات کو زارا نے بہت اچھے طریقے سے محسوس کیا تھا اور اسے کنارہ اختیار کرنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن جہاں اس کی نظروں کے ارتکاز کو زارا نے محسوس کیا تھا وہیں لیلا بیگم کی نگاہوں سے بھی یہ بات مخفی نہ رہی تھی۔ زارا انہیں کسی صورت قبول نہیں تھی۔ وہ زارا کو بھی اسی طرح اپنے گھر سے نکلوانے کی خواہشمند تھی جیسے زارا کی تائی نے انہیں نکالا تھا، اور اس کے لیے ملک شہریار سے زیادہ اچھا اور قابل اعتبار شخص کون ہو سکتا تھا۔ ملک شہریار کو ایک طرح سے انہوں نے ہی پالا تھا کیونکہ بچپن میں ہی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ شہریار ان کی ہر بات مانا کرتا تھا اور انہوں نے اپنے ہر منصوبے میں اسے برابر سے شریک کر لیا تھا۔ ملک شاہزین واپس گاؤں لوٹا تو اسے زمینوں کی ذمہ داری مل گئی، ساتھ ہی شہری معاملات دیکھنے کی بھی۔ فصلوں کی خرید و فروخت کے لیے اسے اکثر شہر بھی جانا پڑتا تھا۔ وہ اس کے پیچھے زارا اکیلی ہوتی، گاؤں آ کر وہ جتنی خوش تھی اتنی ہی تنہا بھی ہوتی چلی جا رہی تھی، کیونکہ اب ملک شاہجہاں بہت زیادہ مصروف ہو چکا تھا، اور اس درمیان شہریار کو پورا موقع ملا تھا کہ اس سے بے تکلف ہوتا، لیکن زارا نے اپنی حدوں کا خیال رکھتے کبھی اسے بے تکلفی نہیں برتی تھی۔ ملک شاہزین شہر گیا ہوا تھا اور زارا اس کی منتظر تھی۔ رات گہری ہو گئی تھی، شاہزین لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں یوں ہی بےتاب سے بستر پر لیٹی تھی، آنکھوں میں ہلکی نیند تھی، لیکن شاہزین کے انتظار میں نیند گہری بھی نہیں ہو رہی تھی کہ جب ہی کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ شاہزین ہوگا اور وہ اپنی ناراضگی کا اظہار یوں ہی منہ پھیر کر کرنا چاہتی تھی۔ بستر پر اسے کسی کے لیٹنے کا احساس ہوا اور پھر کمر پر ہاتھ آنے کا اس نے شاہزین کا ہاتھ سمجھ کر اس ہاتھ کو تھام لیا تھا اور اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں سمائی تھی۔ بات نہیں کروں گی میں آپ سے، اور نہ ہی آپ کی شکل دیکھوں گی۔
گاؤں آ کر کیا مجھے بھول ہی گئے؟ گھڑی دیکھی آپ نے کتنی دیر ہو گئی ہے؟ وہ محبت سے اپنی ناراضگی جتا رہی تھی کہ جب بھی انگلی میں موجود انگوٹھی پر نظر پڑی تھی، وہ انگوٹھی اچھی طرح پہچانتی تھی کیونکہ وہ ملک شہریار کی انگوٹھی تھی جس پر شیر نما ڈیزائن بنا ہوا تھا۔ اس نے گھبرا کر پلٹ کر دیکھا تو شہریار پر نظر پڑتی وہ فوراً پیچھے ہوئی تھی۔ آپ یہاں؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کے چہرے کے سارے رنگ ہی بدل کے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا۔ جی بھابھی جی، میں نے سوچا بور ہو رہی ہوں گی تو بس اسی لیے چلایا، لیکن آپ کی محبت اور بے قراری جان کر تو یقین کریں میں جیلس ہو رہا ہوں اپنے کزن سے۔ اس کی تو قسمت ہی کھل گئی ہے، اتنی خوبصورت حسینہ اور وہ بھی پڑھی لکھی شہری لڑکی، ورنہ ہمارے یہاں تو خاندان میں شادی ہوتی ہے۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ملک شاہزین کی شادی جلدی سبینہ سے ہونے والی ہے، ہمارے پپو کی بیٹی، کیونکہ ہمارے یہاں خاندان کی بیوی ضرور رکھی جاتی ہے۔ جلدی ہی آپ کے سر پر سوتن آ جائے گی اور آپ اس سے بھی زیادہ تنہا ہو جائیں گے، تو کیوں نہ اپنی تنہائی میں مجھے شریک کر لیں۔ مجھ سے نہ جانے اور کیا کچھ کہہ رہا تھا، لیکن شاہزین کی دوسری شادی کے نام پر اس کے کانوں میں سے پٹاخے پھوٹ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنے کمرے سے جانے کا کہتی کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور لیلا بیگم اندر داخل ہوئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے گھر میں میرا بیٹا شہر کام سے کیا تم نے شہریار کو کمرے میں بلا لیا؟ ایک نہیں دو بھائیوں پر جادو چلا رہی ہو؟ لیلا بیگم نے کڑے لہجے میں پوچھا تھا اور وہ شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ نہیں ماں سائیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، شہریار خود آئے تھے میرے کمرے میں۔ اسے کوئی جواب نہیں بن پڑا تھا کہ اتنے میں لیلا بیگم کے پیچھے سے شاہزین بھی چل آیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ حیران ہو رہا تھا۔ یہ تو اپنی بیوی سے پوچھو، یہ شہریار کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ لیلا بیگم نے موقع سے فائدہ اٹھایا تھا۔ زین نے سوالیہ نگاہوں سے زارا کو دیکھا تھا، لیکن زارا کے جواب دینے سے پہلے ہی شہریار بول اٹھا تھا۔ بھابھی نے آپ کو پوچھنے کے لیے بلوایا تھا، بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، پھر آپ کا فون بھی نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے وہ مجھ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ آپ کب تک آئیں گے۔ وہ بستر سے اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا، اس نے فوراً صفائی پیش کی تھی اور کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے شاہزین نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا جن کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اپنی بیوی سے کہو کہ شہریار سے دور رہے، اگر میں اس کے خلاف کچھ کہوں گی تو تم یقین نہیں کرو گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی لگام ڈال لو۔ جلدی ہم سبینہ کے گھر تاریخ لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ بیٹے کو سمجھا کر کمرے سے نکلی تھی اور سبینہ کے نام پر زارا کا چہرہ زد پڑ گیا تھا۔ سبینہ کون ہے اور کون سی تاریخ کا ذکر ہو رہا ہے؟ وہ ایک دم ہی غصے سے چیخ اٹھی تھی۔ مجھے بتاؤ تم نے شہریار کو کمرے میں کیوں بلایا تھا؟ حویلی میں ان باتوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، وہ میرا کزن ہے اور اس رشتے سے تمہارا دیور، اسی لیے تمہیں اس کے ساتھ ایک حد میں رہنا ہوگا۔ شاہزین نے اسے سمجھانا چاہا تھا مگر وہ سبینہ پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ آپ دوسری شادی کر رہے ہیں؟ سختی سے پوچھا تھا۔ نہیں، اماں سائیں کی ایک خواہش ہے اور بابا سائیں کی بھی، لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے سر پر کوئی سوتر نہیں لانے والا ہوں۔ مسکراتے اس نے زارا کو گلے سے لگایا تھا اور اس وقت غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن زارا نے تیزی سے اسے جھٹک کر دور کیا تھا اور واش روم میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ کتنی دیر تک وہ روتی رہی تھی، پہلے شہریار کی حرکت اور اب سبینہ کا ذکر۔ سبینہ کے نام پر وہ شہریار والی بات فراموش ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے یہ بات اسے ملک شاہزین کو بتانی چاہیے تھی، مگر شاہزین کی دوسری شادی کے ذکر نے اس کا ذہن پوری طرح سے معاف کر دیا تھا۔ کچھ دیر میں شاہزین کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ واش روم میں رو رہی ہے، اس لیے وہ فوراً دروازہ بجانے لگا تھا۔ آ جاؤ باہر، نہیں کروں گا دوسری شادی، بابا پرومس کرتا ہوں۔ وہ محبت سے باہر اسے باہر آنے کو کہہ رہا تھا اور کافی دیر بعد زارا باہر نکل آئی تھی، لیکن اس نے کوئی بات نہیں کی بلکہ وہ سو گئی تھی۔ اگلے دن ملک شاہزین اپنی اماں سائیں کے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ آپ کو کیا ضرورت تھی سارا کے سامنے سبینہ کا ذکر کرنے کی؟ وہ روتی رہی ساری رات، آپ کو پتہ ہے نا میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، آپ کو شادی کی تاریخ طے نہیں کریں گی۔ وہ سختی سے اپنی ماں کو منع کر رہا تھا۔ تم بھول گئے ہو پہلے نکاح کے وقت اپنے بابا سائیں سے وعدہ کیا تھا کہ تم خاندان میں بھی شادی کرو گے، اور یہ لڑکی اس کی بات نہ کرو تم، ہمارے پیٹ پیچھے یہ کیا گل کھلاتی ہیں تمہیں اندازہ بھی ہے؟ کل رات کو شہریار تمہارے کمرے میں کب سے تھا اور کیوں تھا؟ تمہیں پتہ ہے میں کچھ کہوں تو تم مجھ سے آنکھیں پھیر لو گے۔ بس اسی ڈر سے خاموش رہتی ہوں کہ اکلوتا بیٹا کہیں اس شہری لڑکی کے ہاتھوں میں کھلونا نہ بن جائے اور میں ہاتھ نہ دھو بیٹھوں۔ لیلا بیگم نے آنکھوں میں آنسو بھرتے نشانے پر تیر پھینکا تھا۔ کیا کہہ رہی اماں سائیں؟ میری بیوی ایسی نہیں ہے، اور پھر شہریار نے بتایا نا کہ زارا نے اسے کیوں بلوایا تھا۔ میں نے زارا کو سمجھا دیا ہے، اب وہ شہریار کو اپنے کمرے میں نہیں بلوائے گی، فکر نہ کریں،
لیلا بیگم تنزیہ مسکرائی تھی. جس دن سچائی کھلے گی نا اس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ میں تمہیں کیا کہہ رہی ہوں. لیلا بیگم نے بیٹے کے دل میں شک کا بیج بونے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن شاہزین کو زارا پر پورا یقین تھا، اسی لیے بنا کچھ کہے وہ زمینوں کی طرف نکل گیا تھا. 15 دن بعد ہی زارا کی طبیعت خراب ہونی شروع ہوئی تھی. اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے. طبیعت تو بہت دنوں سے ہی اونچ نیچ پر تھی، لیکن اب زیادہ خراب لگ رہی تھی. اما سائی نے اس کی حالت دیکھی تو خود ہی اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی. اچھا خاصا بڑا اسپتال بنا ہوا تھا اور دور دور کے گاؤں کے لوگ بھی علاج کے لیے آتے تھے، لیکن ڈاکٹر شائستہ ان کی خاص فیملی ڈاکٹر تھی. یہ اسپتال بھی ملکوں کا ہی تعمیر کروایا ہوا تھا، اسی لیے ڈاکٹر شائستہ نے اسپیشلی زارا کا چیک اپ کیا تھا اور بتایا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے. اس کی پریگننسی کو 4تھا مہینہ ختم ہوا تھا اور اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا. گاؤں آنے کے بعد وہ یہ سمجھی تھی کہ شاید آب و ہوا تبدیل ہونے کی وجہ سے اس کی طبیعت اوپر نیچے ہو رہی ہے، لیکن اس نے یہ خیال نہیں کیا کہ کتنا عرصہ تھا. ڈاکٹر شائستہ نے الٹرا ساؤنڈ کرتے بیٹی ہونے کی نوید بھی سنا ڈالی تھی، جسے سن کر لیلا بیگم کے ماتھے پر بل پڑے تھے اور واپسی کے راستے میں انہوں نے زارا سے ایسی بات کہی تھی کہ اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے. بیٹی پیدا کرو گی تو طلاق کا داغ دامن پر لگ جائے گا. ہمارے اگر پہلی بیٹی ہو تو عورت کو گھر میں نہیں رکھا جاتا، اور پھر تمہارے شوہر کا رشتہ تو پہلی سبینہ سے طے ہے. تمہارے بابا سائیں تمہیں کسی صورت برداشت نہیں کریں گے اور اپنے بیٹے کو مجبور کر دیں گے کہ وہ تمہیں طلاق دے دے. بہتر یہ ہے کہ تم خاموشی سے اس بچی کو ضائع کروا دو اور دعا کرو کہ اگلی بار بیٹا ہو. ماں بیگم نے اتنی تلخی سے بات کہی تھی کہ زارا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی. کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میری اولاد ہے، بیٹا ہو یا بیٹی کیا فرق پڑتا ہے؟ لیلا بیگم زور سے ہنسی تھی. تمہیں فرق نہیں پڑتا لیکن گاؤں کے وڈیروں کو پڑتا ہے. ہماری نسل بیٹوں سے چلتی ہے. میں نے بھی اپنی 2 بیٹیاں مجبوراً ضائع کی ہیں اور تمہیں بھی ایسا ہی کرنا ہوگا. باقی تمہاری مرضی ہے. مجھ سے واپس حویلی لے آئی تھی اور خود خاموشی سے کنارہ کر چکی تھی. ساری رات سوچتے رہنے کے بعد زارا کو لگا تھا کہ واقعی اس کی ساس سچ کہہ رہی ہیں، کیونکہ شاہزین نے ہی 2 دفعہ سے باتوں میں بیٹے کی خواہش کا اظہار کیا تھا. وہ چاہتا تھا کہ جلدی اس کی نسل بھی آگے بڑھے، اس لیے اگلے دن اس نے خود لیلا بیگم سے یہ بات کہی تھی کہ وہ ابارشن کروانے کے لیے راضی ہے. اگرچہ یہ بات اس کی برداشت سے باہر کی بات تھی، لیکن وہ اپنے اور شاہزین کے رشتے کو ہر حال میں بچانا چاہتی تھی. اسے کسی صورت سوتن قبول نہیں تھی. پہلے ابارشن کے لیے لیلا بیگم اسے خود لے کر گئی تھی اور اس کا بچہ ضائع کروا دیا گیا تھا. ملک شاہزین اور دونوں شہر گیا ہوا تھا، اس لیے اسے کسی بات کی خبر نہیں ہوئی تھی، لیکن شہریار کو اس بات کا علم ہو چکا تھا، اس لیے اسے بلیک میل کرتا بار بار شاہزین کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں آنے لگا تھا. اور اس بات کی خبر شاہزین کو ملازموں کے ذریعے مل چکی تھی. اس نے کئی بار زارا سے پوچھنا چاہا تھا کہ شہریار کمرے میں آتا ہے یا نہیں، لیکن زارا نے گھبرا کر انکار کیا تھا. وہ بتا نہیں سکی تھی کہ مجبوراً وہ شہریار کو برداشت کر رہی تھی اور بہانے سے نہ صرف قریب آتا بلکہ اس سے مستقل بلیک میل بھی کرتا رہا تھا. اور پھر اسی دوران زارا دوسری بار امید سے ہو گئی. اس بار اسے پتہ چلا گیا تھا کہ لیکن اما سائی نے حکم دیا تھا کہ جب تک پتہ نہ چل جائے بیٹا یا بیٹی شاہزین کو نہ بتانا. اور زارا پھر اس خوشی کی خبر کو چھپا گئی تھی. 4تھے مہینے کے بعد جا کر اسے پتہ چلا کہ پھر سے بھی بیٹی ہے. ان دنوں ڈاکٹر شائستہ شہر والے اسپتال گئی تھی اور گاؤں کے اسپتال میں کوئی اور ڈاکٹر تھی، اسی لیے لیلا بیگم نے کہا تھا کہ تم خاموشی سے اس شہر جا کر ابارشن کروا لو. ملک شاہزین دوسرے شہر گیا ہوا ہے، اسے خبر نہیں ہوگی. وہ 20 دن سے پہلے لوٹے گا بھی نہیں اور تم ڈرائیور کے ساتھ 1 دن میں شہر آنا جانا کر لو گی. ویسے بھی یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اور وہ اکیلے ہی ڈاکٹر شائستہ کے شہر والے اسپتال پہنچ گئی تھی. لیکن ابارشن سے پہلے ہی اس کی حالت کافی بگڑ گئی تھی اور نرس جو ذاتی طور پر ملک شاہزین کو جانتی تھی اس نے شاہزین کو فون کر کے اسپتال بلوا لیا تھا. دوسری طرف لیلا بیگم نے خود بھی بیٹے کو یہ خبر پہنچوا دی تھی کہ اس کی بیوی اس کی غیر موجودگی میں اپنے یار کی نشانی ضائع کروانے شہر گئی ہوئی ہے اور وہ آندھی طوفان کی طرح شہر کے اسپتال پہنچا تھا. اسے ہرگز بھی امید نہیں تھی کہ زارا اس طرح اس کی اولاد کو ضائع کروائے گی. اس نے فون پر اما بیگم سے رابطہ کیا تھا اور اما سائی نے اسے یہی خبر دی تھی کہ کسی اور کی اولاد کو ضائع کروانے کے لیے گئی ہے. اگرچہ بچہ شاہزین کا ہوتا تو چوری چپ کے ابارشن کروانے کے لیے اسپتال کیوں جاتی. ساتھ ہی لیلا بیگم نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں تمہاری بیوی کے معاملات میں نہیں پڑتی، اس کا تو شہریار کے ساتھ بھی تعلق ہے، اور اسی بات نے شاہزین کو آگ بگولا کر دیا تھا. ملازمت سے پہلے ہی وہ بہت کچھ سن چکا تھا اور اب تو اس ابارشن والی بات نے جیسے اس کے ہر شک پر تصدیق کی مہر لگا دی تھی. سیدھے زارا کے سر پر پہنچتے وہ اسے بالوں سے پکڑ چکا تھا. میں سب کچھ معاف کر سکتا ہوں لیکن بے وفائی نہیں. بتاؤ کس کا بچہ جو ضائع کرانا چاہتی ہو؟ کیا شہریار کے بچے کی ماں بننے والی ہو؟
اس نے اتنی سختی سے بات کی تھی کہ زارا اس کے لہجے کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہوتی اس کی باہوں میں جھول گئی تھی، اور جب اسے ہوش آیا تو اس کی سانسیں بہت مدھم تھی۔ شاہزین اس کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ زارا نے آہستہ سے اسے پکارا تھا، لیکن شاہزین کی آنکھوں میں بے رخی تھی۔ ہوش میں آ گئی ہو تو بتاؤ مجھے یہ سب کیا ہے؟ اور زارا نے روتے ہوئے سے بتا دیا تھا کہ وہ بیٹی کی وجہ سے ابارشن کروا رہی تھی، لیکن شاہزین کو یقین ہی نہیں آیا۔ تم سے کس نے کہا کہ مجھے بیٹی نہیں چاہیے تھی؟ کیا میں نے کبھی تم سے کہی یہ بات؟ تمہارا اور شہریار کا کیا تعلق ہے؟ کیا یہ بچہ شہریار کا ہے؟ وہ ایک بار پھر اس کے کردار کی صفائی مانگ رہا تھا، اور اس بار زارا کی صبر کی حد پار ہو گئی تھی۔ خدا کے واسطے میرے کردار پر داغ نہ لگا، پہلے بھی تم نے مجھے داغدار کہا تھا، اور اب ایک بار پھر تم وہی داغ میرے دامن پر لگانا چاہتے ہو۔ میں بد کردار نہیں ہوں۔ زارا بے اختیار رونے لگی تھی، اور بنا کچھ کہے شاہزین کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس نے ایک ملازم سے پوچھ گچھ کی تھی، اور اسے یہی پتا چلا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں شہریار اکثر اس کے کمرے میں جایا کرتا تھا، اور یہ بات اس کے دل میں کھٹک رہی تھی۔ اس نے ڈاکٹر شائستہ سے بھی پوچھا تھا کہ وہ ابارشن کیوں کروانے آئی تھی، لیکن ڈاکٹر شائستہ کا کہنا تھا کہ اس نے کوئی وجہ نہیں بتائی۔ اما سائیں سے پوچھنے پر انہوں نے یہی کہا تھا کہ بچہ کسی اور کا ہے، اور پھر زارا کے ماضی میں کہیں باتیں اس کی کانوں میں گونج رہی تھی۔ تم نے میرے دامن کو داغدار کیا، میں تمہاری عزت کو رون دوں گی، میں تمہیں برباد کر دوں گی۔ وہ اپنے بال مٹھی میں جکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ زارا کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، اسے سکون کی ضرورت ہے۔ اس کا ابارشن بھی نہیں ہوا تھا، اور وہ ابھی بھی حاملہ ہی تھی۔ ملک شاہزین نے ایک ملازمہ اس کی خدمت کے لیے اسپتال میں چھوڑی تھی، اور خود اسپتال سے باہر نکل گیا تھا۔ لیلا بیگم اس پر دوسری شادی کے لیے دباؤ ڈالنی تھی، لیکن اس حالت میں وہ دوسری شادی کرنے کے حق میں بھی نہیں تھا، اور پھر وہ سیدھے شہریار کے سر پر پہنچا تھا۔ مجھے سچ جاننا ہے، بتاؤ ذرا کیا سچ کیا ہے؟ بہت سے سوال کرتے پسٹل لوڈ کر چکا تھا۔ شہریار نے ایک نظر پسٹل پر ڈالی اور دوسری نظر اپنے بھائی کے چہرے پر، جس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ زارا باکردار لڑکی اور اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ دراصل ماں سائی نہیں چاہتی کہ وہ تمہارے نکاح میں رہے، اس لیے انہوں نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا ہے۔ وہ تمہاری نظروں میں زارا کو گرانا چاہتی تھی، اس لیے ان کے کہنے پر ہی میں تمہارے کمرے میں جایا کرتا تھا۔ شاید میں یہ بات تمہیں نہ بتاتا، لیکن زارا معصوم ہے، اور میں اس کے ساتھ مزید ظلم نہیں چاہتا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا اماں سائیں کے کہنے میں کیا، اور یہ سچ بھی میں تمہاری پسٹل سے ڈر کر نہیں بلکہ زارا کے لیے بتا رہا ہوں، تاکہ اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو۔ وہ پہلی ماں سائیں کی وجہ سے ایک بچہ کھو چکی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں اس بچے کی قتل کی وجہ کے پیچھے بھی میں ہوں۔ اگر میں اسے نہ ڈراتا تو شاید وہ تمہیں سچ بتا دیتی۔ اب میں دوسرے معصوم بچے کی قتل کی وجہ نہیں بننا چاہتا۔ شہریار کی بات سن کر شاہزین ہکا بکا رہ گیا تھا، اور اماں سائیں کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ سختی سے پوچھنے پر ماں سائیں کو قبول کرنا پڑا تھا۔ اپنی ماں کا سچ جان کر وہ کتنی دیر روتا رہا تھا۔ اس نے زارا کے حق میں بہت ناانصافی کر دی تھی۔ ایک بار پھر اس کے دامن کو وہی داغ لگایا تھا، جبکہ وہ پھر معصوم ثابت ہوئی تھی۔ شاہزین واپس ہاسپٹل پہنچا تھا۔ زارا کی حالت بہتر تھی، اور وہ ڈاکٹر سے چھٹی کی ضد کر رہے تھے۔ شاہزین کو دیکھ کر اس نے خاموشی سے نظریں چرا لی تھی۔ اتنی جلدی کیا ہے چھٹی کی؟ پہلے اپنی طبیعت سنبھالو، پھر گھر چلیں گے۔ شاہزین نے نرمی سے کہتے اس کے قریب بیٹھا تھا، اور زارا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کون سا گھر؟ نہ میرا کوئی گھر ہے، نہ کوئی رشتہ۔ مجھے آپ کے ساتھ اب کہیں نہیں جانا۔ میں ایک بد کردار عورت ہوں، اور یہی میری پہچان ہے۔ وہ ایک دم ہی رو پڑی تھی، اور شاہزین نے اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ نہ جانے کیوں میں تم پر سے بھروسہ کھو بیٹھا، لیکن اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم بد کردار نہیں ہو، تم ایک پاک دامن عورت ہو۔ پہلے بھی میری وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے، اور ابھی ایک بار پھر میں تمہارے آنسوؤں کی وجہ بن گیا۔ لیکن تم نے مجھ سے اپنی پریگننسی کی بات کیوں چھپائی؟ بیٹا ہو یا بیٹی، مجھے دونوں قبول ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ سب کے پیچھے اماں سائیں کا ہاتھ ہے، اسی لیے اب میں تمہیں گاؤں کی حویلی نہیں لے کر جا رہا، ہم اپنے شہر والے گھر میں رہیں گے۔ اسے سینے سے لگاتے وہ معافی مانگ رہا تھا، اور زارا نے کھلے دل سے معاف کر دیا تھا۔ غلطی اس کی بھی تھی کہ اس نے شاہزین پر اعتبار نہیں کیا تھا، اور اسی وجہ سے اپنی پہلی اولاد کھوئی تھی۔ اگر شہریار کو صحیح وقت پر اپنی غلطی کا احساس نہ ہوتا تو شاید آج وہ دونوں ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکے ہوتے۔ اس لیے شاہزین نے شہریار کو بھی معاف کر دیا تھا، اور شہر والی حویلی کو آباد کر لیا تھا۔ پورے 5 مہینے بعد زارا نے خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا تھا، اور شاہزین نے خود اس کا نام نور بانو رکھا تھا۔ آج ان کی شہر والی حویلی میں جشن تھا، اور گاؤں والی حویلی سونی پڑی تھی۔ لیلا بیگم نے کئی بار انہیں واپس بلانے کی کوشش کی تھی، لیکن اب شاہزین اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر گاؤں نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ اپنی زندگی کو سکون اور خوشیوں کے ساتھ گزارنے کا خواہش مند تھا۔ ماں سائی نے کئی بار اس سے معافی مانگی تھی، لیکن فی الحال وہ اپنا حوصلہ بڑا نہیں کر سکا تھا۔ شاید زندگی کے کسی موڑ پر کبھی وہ اپنی ماں کو معاف کر دیتا۔